آج کے اس ڈیپ ڈائیو میں ہم ایک ایسی ریسرچ اور لیکچر پر غور کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہمارے سوچنے اور چیزوں کو دیکھنے کا پورا نظریہ ہی بدل دے۔ ہاں بالکل، اور یہ کافی گہرا موضوع ہے۔ صحیح کہا۔ آج ہمارا مقصد ان تمام سننے والوں کے لیے جو معلومات کے بوجھ تلے دبے بنا کچھ نیا اور گہرا سیکھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک بہت ہی پیچیدہ موضوع کا نچوڑ نکالنا ہے۔ آج ہمارے پاس پروفیسر جینگ شوقین کا ایک انتہائی مشہور لیکچر ہے، جس کا عنوان ہے ٹاپ 1% کی طرح ذہنی طور پر ناقابل تشخیر بننا، یا اگر آسان لفظوں کے کہوں تو اپنے ذہن کو اتنا انہیکیبل بنانا کہ کوئی بھی ایکسٹرنل فورس اسے کنٹرول نہ کر سکے۔ چلیے اسے کھولتے ہیں۔ عام طور پر عام انسان کو لگتا ہے کہ وہ آزاد خیال ہے، ہم خود کو فری تھنکر سمجھتے ہیں۔ اصل میں لگتا ہے کہ جو نیوز ہم پڑھتے ہیں یا جو رائے بناتے ہیں وہ ہماری اپنی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ لیکن پروفیسر جینگ کا ماننا ہے کہ یہ آزاد خیالی اصل میں ایک دھوکہ ہے۔ اصلیت میں ہم باؤنڈری کوگنیشن یعنی ایک محدود ادراک کا شکار ہیں۔ اسے ایک اوپن ورلڈ ویڈیو گیم کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جیسے گیم کھیلتے ہوئے لگتا ہے کہ کہیں بھی جا سکتے ہیں، پہاڑ چڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اچانک ایک انویزیبل وال، ایک نہ دیکھنے والی دیوار سامنے آ جاتی ہے جو گیم بنانے والوں نے وہاں کوڈ کی ہوتی ہے۔ ہماری سوچ بھی بالکل اسی طرح ایک پہلے سے طے شدہ ڈبے کے اندر آزاد ہے، اور اس ڈبے کے باہر سوچنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر ہم اسے بڑے منظر نامے سے جوڑیں تو یہ بات کسی سازش یا کانسپریسی تھیوری کی طرف اشارہ نہیں کر رہی، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ انسان فطرتی طور پر اس سازشوں پر یقین کرنا پسند کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایک دشمن ہوتا ہے نا۔ جی، اس میں ایک ولن ہوتا ہے جو کسی بند کمرے میں بیٹھ کر پپٹ ماسٹر کی طرح دوری ہلا رہا ہوتا ہے۔ ایسا سوچنا تسلی بخش ہے کیونکہ ولن کو ہرایا جا سکتا ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ سسٹم ڈریون ہے۔ مطلب کوئی ایک شخص نہیں بلکہ پورا نظام ہے۔ بالکل، یہ کنٹرول کسی بھی بڑی اور پیچیدہ تہذیب کو چلانے کے لیے ایک بنیادی شرط ہے۔ ذرا سوچئے، اگر سوسائٹی میں موجود ہر ایک انسان کا صحیح اور غلط، انصاف اور ظلم کے بارے میں بالکل اپنا ایک الگ اور انڈیپینڈنٹ نظریہ ہو تو معاشرہ تو چل ہی نہیں سکتا۔ ہر طرف کیوس ہوگا۔ اسی لیے کسی بھی طاقت یا سسٹم کا اصل مقصد لوگوں کو زور زبردستی، فرما بردار یا اوبیڈینٹ بنانا نہیں ہوتا۔ ان کا مقصد صرف بیہیویئر کو پریڈکٹیبل بنانا ہوتا ہے۔ طاقت چاہتی ہے کہ وہ پہلے سے اندازہ لگا سکے کہ لوگ کسی خاص واقعے پر کیسا رد عمل دیں گے تاکہ سسٹم سموتھلی چلتا رہے۔ یہ پوائنٹ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور اگر ہم تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ صاف نظر آتا ہے کہ اس پریڈکٹیبلٹی کو حاصل کرنے کے لیے طاقت نے وقت کے ساتھ اپنے طریقے بدلے ہیں۔ پہلے دور میں طاقت کا اظہار تشدد یعنی وائلنس سے ہوتا تھا۔ بادشاہ یا قبائلی سردار ڈنڈے اور تلوار کے زور پر اپنی بات منواتے تھے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ فزیکل فورس بہت مہنگی اور ناپائیدار ہے۔ جب لوگوں کو فزیکلی دبایا جاتا ہے تو ان کے اندر بغاوت جنم لیتی ہے۔ بڑی فوجیں رکھنی پڑتی ہیں، جیلیں بنانی پڑتی ہیں، اور ہر وقت یہ ڈر رہتا ہے کہ لوگ کب اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یہ لانگ ٹرم سسٹینیبل ماڈل بالکل نہیں تھا۔ اسی لیے سسٹم ایوالو ہوا، اور یہاں سے عقائد یعنی بلیف سسٹمز کا دور شروع ہوا۔ مذہب اور ریاستی عقائد نے ایک ایسا نظام متعارف کروایا جس نے اس فزیکل نگرانی کو اندرونی یعنی انٹرنلائزڈ کر دیا۔ اب سسٹم کو گلی کے باہر کسی پہرےدار کی ضرورت نہیں رہی۔ اخلاقی مسائی کو اچھے اور برے، ثواب اور گناہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ لوگ خود اپنے خیالات اور اعمال کی نگرانی کرنے لگے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین دلا دیا گیا تھا کہ کوئی ان سین فورس انہیں ہمیشہ دیکھ رہی ہے۔ یہ طریقہ فزیکل فورس سے 1000 درجے زیادہ اثردار تھا، کیونکہ اب لوگ خود ہی اپنے اور اپنے پڑوسیوں کے پولیس والے بن چکے تھے۔ صحیح، اور یہی چیز آہستہ آہستہ ہمارے تعلیمی نظام میں بھی داخل ہوئی۔ یہاں بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ جب ہم آج کے دور میں تعلیم کی بات کرتے ہیں تو عام خیال یہی ہے کہ تعلیم چیزوں کو دریافت کرنے، کریٹیکل تھنکنگ اور سوچنے سمجھنے کا نام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یونیورسٹیز میں گراؤنڈ بریکنگ ڈسکوریز ہوتی ہیں، تو کیا تعلیم بھی اسی کنٹرول کا حصہ ہے؟ پروفیسر جینگ کا اس پر جو ٹیک ہے وہ کافی مختلف ہے۔ ان کے مطابق میس ایجوکیشن کا اصل مقصد دریافت نہیں بلکہ اسٹینڈرڈائزیشن یعنی معیاری سازی ہے۔
ہمیں ایجوکیشن اور اکیڈیمک ریسرچ کے درمیان فرق کرنا ہوگا۔ یعنی سکولز اور ایڈوانسڈ ریسرچ لیبز کا فرق۔ جی بالکل، جب ہم سکولز کی بات کرتے ہیں جہاں بچہ اپنی زندگی کے بنیادی 12 یا 16 سال گزارتا ہے، وہاں فوکس نئے خیالات پیدا کرنے پر نہیں ہوتا۔ وہاں یہ سکھایا جاتا ہے کہ کن سوالوں کے جواب پوچھنا ٹھیک ہے اور کون سے سوال حدود سے باہر ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بچہ یہ تو پوچھ سکتا ہے کہ میتھ کا فارمولا کیسے کام کرتا ہے، لیکن وہ یہ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ ہمیں دن میں 6 گھنٹے قطاروں میں چپ چاپ بیٹھ کر معلومات کیوں رٹنی پڑتی ہیں۔ اور اگر اس کو کارپوریٹ 9 to 5 جاب کے سٹرکچر سے کمپیئر کیا جائے تو صاف نظر آئے گا کہ اسکول اصل میں فیکٹری ورکرز یا ڈیسک ایمپلائیز کی تیاری کا پہلا فیز ہے۔ وہاں بھی باس کی بات ماننی ہے، ٹائم پر آنا ہے اور سسٹم پر سوال نہیں اٹھانا۔ یہ پیراللز واقعی بہت واضح ہیں، اور آج کے جدید دور میں اس انویزیبل دیوار کو قائم رکھنے کے لیے جیل میں ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ آج کل سوشل انفورسمنٹ یعنی سماجی دباؤ سب سے بڑا ہتھیار بن چکا ہے۔ یہ پیرالل اب اوپر سے نیچے نہیں آتا، بلکہ برابر والوں یعنی پیئرز کے درمیان ہوتا ہے۔ ہم کینسل کلچر دیکھتے ہیں، آن لائن شیمنگ دیکھتے ہیں۔ انسان فطرتی طور پر اکیلے رہ جانے یا اپنے ٹرائب سے نکالے جانے سے ڈرتا ہے۔ پرانے وقتوں میں قبیلے سے نکالے جانے کا مطلب بھوک اور موت ہوتا تھا، اور ہمارا ذہن آج بھی اسی سروائیول موڈ پر کام کرتا ہے۔ لوگ سماجی تعلقات کے ختم ہونے اور معاشی تباہی سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ خود ہی اس لکیر پر چلتے ہیں جو سماج نے کھینچ دی ہوتی ہے۔ اور اس پیئر ٹو پیئر کنٹرول کو مضبوط کرنے کے لیے ہمارے ذہن کو پروگرام کرنے والے 3 اہم ہتھیار استعمال ہوتے ہیں، جن میں سب سے پہلا ہتھیار ہے زبان یعنی لینگویج۔ زبان کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کسی چیز کو ڈسکرائب کرنے کے لیے الفاظ ہی نہ ہوں تو اس پر بحث کیسے ہوگی۔ اگر کسی مسئلے پر بات کرنا سوشلی ان ایکسیپٹیبل بنا دیا جائے تو آہستہ آہستہ وہ خیال ہی دماغ میں آنا بند ہو جاتا ہے۔ اس میں سب سے اہم کردار فریمنگ کا ہوتا ہے۔ میں اس پر ایک ایگزامپل ایڈ کرنا چاہوں گا۔ فریمنگ کا مطلب ہے انفارمیشن کو پریزنٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ایک سورس مٹیریل کے مطابق اگر ایک ملک کسی دوسرے پر حملہ کرتا ہے تو ایک نیوز چینل اسے ان پرووکڈ اگریشن کہے گا، جبکہ دوسرا چینل اسے پریمپٹیو سیلف ڈیفense کہہ سکتا ہے۔ واقعہ ایک ہی ہے، لیکن الفاظ کا چناؤ پڑھنے والے کے جذبات اور اخلاقی نتیجے کو بالکل بدل دیتا ہے۔ زبان ہماری سوچ کو ان ٹریکس پر ڈھکیل دیتی ہے جو پہلے سے بچھے ہوئے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے ہم انڈیپینڈنٹ سوچ رہے ہیں، مگر ٹریک وہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور یہ زبان سیدھا ہمارے دوسرے ہتھیار کو ٹریگر کرتی ہے، جو ہے ہمارے جذبات یعنی ایموشنز۔ جذبات ہمیشہ منطق اور دلیل سے بہت تیز سفر کرتے ہیں۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ کہ یہ صرف کوئی فلسفی نہیں ہے، بلکہ ایک پیور نیورو سائنٹیفک حقیقت ہے۔ اسے امیگڈالا ہائی جیک کہا جاتا ہے۔ دماغ کے امیگڈالا کو ایک بلڈنگ کے فائر الارم کی طرح سمجھا جا سکتا ہے۔ جب انسان کو ڈر یا غصہ آتا ہے تو یہ فائر الارم بج اٹھتا ہے، اور جیسے ہی یہ ہوتا ہے دماغ کا منطقی حصہ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس، جسے بلڈنگ کا ریشنل مینیجر کہہ سکتے ہیں، وہ ایویکویٹ کر جاتا ہے۔ اس کی پاور کٹ آف ہو جاتی ہے، یعنی وقتی طور پر لٹرلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو جاتی ہے، کیونکہ برین ایمرجنسی سروائیول موڈ میں آ گیا ہے۔ اور اگر آج کے سوشل میڈیا اور نیوز سائیکلز کو دیکھا جائے تو وہ معلومات دینے کے بجائے اصل میں اسی فائر الارم کو بار بار بجانے کا کام کر رہے ہیں۔ پہلے آؤٹریج محسوس ہوتا ہے، جذباتی طور پر ریاکٹ کرتے ہیں لوگ، اور اس کے بعد اس ریاکشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے دلائل ڈھونڈتے ہیں۔ لگتا ہے کہ ریشنل تھنکنگ ہو رہی ہے، جبکہ صرف ایک جذباتی آؤٹ برسٹ کو منطقی لباس پہنایا جا رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرا ہتھیار سب سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتا ہے، اور وہ ہے شناخت یعنی آئیڈینٹی۔ پروفیسر جینگ اسے مائنڈ کنٹرول کا سب سے مضبوط تالا قرار دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان کے عقائد صرف ہوا میں موجود خیالات نہیں رہتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ وہ عقائد شناخت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں میں اس پولیٹیکل پارٹی کا سپورٹر ہوں یا میں اس خاص آئیڈیالوجی کو ماننے والا ہوں۔ اب اگر کوئی ان عقائد کے خلاف ٹھوس اور لاجیکل ثبوت بھی لے آئے تو برین اسے نئی انفارمیشن کے طور پر پروسیس نہیں کرتا۔ برین اسے ایک فزیکل اٹیک کے طور پر پروسیس کرتا ہے۔
یہ پوائنٹ واقعی گہری توجہ مانگتا ہے۔ یعنی اگر کسی مضبوط عقیدے کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی جائے تو لگتا ہے کہ ذات پر وجود پر حملہ ہو رہا ہے۔ اسی لیے لوگ سچائی کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ اگر وہ مان لیں کہ وہ پچھلے 20 سال سے غلط تھے تو ان کا پورا ورلڈ ویو کلیپس کر جائے گا۔ اپنی شناخت کو بچانے کے لیے حقائق کو مسترد کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں سے سوسائٹی میں موجود تعلیمی نظام کی دوسری پرت سمجھ آتی ہے، عام لوگوں کی تعلیم اور ان لوگوں کی تعلیم جنہیں ہم ایلیٹ یا طاقتور طبقہ کہتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ دونوں میں بنیادی فرق صرف پیسے کا نہیں بلکہ اپروچ کا ہے۔ عام تعلیم لوگوں کو یہ سکھاتی ہے کہ انہیں کیا ماننا ہے، انہیں عقائد دیے جاتے ہیں، ہیروز اور ویلنز دیے جاتے ہیں، لیکن جو ٹاپ ایلیٹ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ریجڈ عقائد نہیں دیتے، وہ انہیں ساخت یعنی سٹرکچرز اور ماڈلز سکھاتے ہیں۔ یعنی وہ تاریخ کو جذباتی کہانیوں کی طرح نہیں پڑھاتے۔ وہ یہ نہیں سکھاتے کہ کیپٹلزم انٹرنسکلی اچھا ہے یا برا۔ وہ یہ سکھاتے ہیں کہ کیپٹلزم کام کیسے کرتا ہے، سپلائی چینز کیسے چلتی ہیں، کیپٹل فلو کیسے ہوتا ہے۔ وہاں جذباتی وابستگی نہیں سکھائی جاتی بلکہ سسٹم کو ڈی کنسٹرکٹ کرنا سکھایا جاتا ہے۔ یہ کافی دلچسپ اور تھوڑا پیراڈاکسیکل بھی ہے۔ عام طور پر سوچا جاتا ہے کہ جو لوگ طاقتور ہوتے ہیں ان کے عقائد بہت مضبوط اور سخت ہوتے ہیں، لیکن سورس مٹیریل کے مطابق ایلیٹ طبقے کے لوگوں کے عقائد عام لوگوں کے مقابلے میں بہت فلیکسیبل یا کم ہوتے ہیں۔ اگر پتہ ہو کہ کسی شخص کے دل میں کسی خاص آئیڈیالوجی کے لیے بہت جذبہ ہے تو بس کسی مسئلے کو اس آئیڈیالوجی پر حملہ کہہ کر پیش کیا جاتا ہے اور وہ شخص مرضی کے مطابق ری ایکٹ کرتا ہے۔ اس کے بٹنز پریس کرنا آسان ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو ماڈلز میں سوچتا ہے، جو تجزیاتی ہے اور کسی فکر سے جذباتی طور پر نہیں جڑا، اسے مینیپولیٹ کرنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ وہ عقائد کو ٹولز کے طور پر دیکھتے ہیں، آئیڈینٹی کے طور پر نہیں۔ اسی سے جڑی ہوئی ایک اور چیز ہے، اسٹریٹجک سائلنس، یعنی خاموشی کی حکمت عملی۔ دیکھا جاتا ہے کہ عام لوگ سوشل میڈیا پر ہر چھوٹی بڑی بات، ہر ٹرینڈنگ ٹاپک پر اپنی رائے دینے کے لیے بے چین رہتے ہیں، لیکن طاقتور لوگ ہمیشہ کم بولتے ہیں۔ وہ چپ رہتے ہیں۔ جب پبلک میں کوئی سٹانس لے لیا جاتا ہے تو انسان اس رائے کا پابند ہو جاتا ہے، انا اس کے ساتھ جڑ جاتی ہے۔ اب اگر نئے ڈیٹا سے پتہ چلے کہ پہلے والی رائے غلط تھی، تب بھی ایگو بچانے کے لیے پہلی رائے کا دفاع کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اپنا ہر خیال ظاہر کر کے لوگ اصل میں اپنے کارڈز اور اپنی ولنریبلٹیز دنیا کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ وہ الگوریدم اور سسٹم کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ انہیں کیسے غصہ دلایا جا سکتا ہے اور انہیں کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی ولنریبلٹی سے نکلنے کے لیے پروفیسر جینگ نے 31 دن کا فریم ورک پیش کیا ہے۔ یہ پروگرام پوری طرح سے ان پروگرام تو نہیں کر دے گا کیونکہ سب سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن یہ ان انویزیبل دیواروں سے آگاہ ضرور کر دے گا۔ اس فریم ورک کا پہلا حصہ یعنی دن 1 سے 7 اس بارے میں ہے کہ اخلاقی فیصلوں کو روکنا ہے۔ اسے سسپینڈ مورل ریفلیکسز کہتے ہیں۔ یہ پریکٹیکلی بہت مشکل لگتا ہے۔ مثال کے طور پر ٹویٹر یا کسی نیوز فیڈ پر جب کوئی آؤٹریج والا واقعہ سامنے آتا ہے، ذہن فوراً اسے گڈ یا ایول میں کیٹیگرائز کرنا چاہتا ہے۔ یہ کینسل کلچر کی بنیاد ہے۔ تسلی ملتی ہے کہ ہم اچھے لوگوں کے کیمپ میں کھڑے میں۔ پہلے ہفتے کی مشق صرف یہ ہے کہ اس ارج کو ریزسٹ کیا جائے۔ جب کوئی خبر سامنے آئے، اس پر فوراً کوئی رائے قائم نہ کی جائے۔ اس بے چینی اور اینگزائٹی کو محسوس کیا جائے جو اوپینین نہ ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ بے چینی اصل میں برین کا وڈرال سمٹم ہے۔ اس کے بعد دن 8 سے 14 تک اپنی رائے کو ماڈل سے تبدیل کرنا ہے، یعنی ہیرو اور ولن ڈھونڈنے کے بجائے سسٹم اور انسینٹیوز پر غور کرنا۔ اس کی ایک کنٹمپریری مثال لے لیتے ہیں۔ آج کل گگ اکانومی مثلاً اوبر یا فوڈ ڈیلیوری ایپس کے حوالے سے کافی بحث ہوتی ہے۔ عام نتیجہ یہ نکالا جاتا ہے کہ ان ٹیک کمپنیز کے سی ای اوز لالچی اور ایول ہیں جو ڈرائیورز کا استحصال کر رہے ہیں۔ یہ ایک سیٹسفائنگ کہانی ضرور ہے، لیکن انٹلیکچولی لیزی ہے۔ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہم ماڈلز میں سوچیں تو ہم سوال اٹھائیں گے کہ وینچر کیپٹل کا نظام کیسے کام کرتا ہے، الگورتھمک مینجمنٹ کیا ہے، لیبر لاس پرانی اکانومی کے حساب سے کیوں بنے ہیں۔ جب سسٹم کے پرزوں کو سمجھا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ مسئلہ صرف ایک برائے انسان میں نہیں بلکہ اس پورے ڈھانچے میں ہے جو اس بیہیویئر کو ریوارڈ کر رہا ہے۔ بالکل صحیح انالیسس ہے یہ۔
اور یہاں سے تیسرے حصے میں داخل ہوتے ہیں، دن 15 سے 21 تک، جو اس پورے سفر کا سب سے تکلیف دہ مرحلہ ہے، ڈیٹیچ آئیڈینٹی فرام بلیف، یعنی اپنی شناخت کو عقائد سے الگ کرنا۔ اس ہفتے اپنے ہی سب سے مضبوط عقیدے کے بالکل الٹ خیال کو آبجیکٹیولی دیکھنا ہے اور اس کے حق میں دلائل سوچنے ہیں۔ جب لوگ یہ کرتے ہیں تو اکثر انہیں لگتا ہے کہ ان کا وجود مٹ رہا ہے۔ وہ گھبرا جاتے ہیں اور پھنس کر واپس اپنے پرانے عقائد کو اور بھی شدت سے پکڑ لیتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ٹرمز میں اسے بلیف کرسٹلائزیشن کہتے ہیں۔ اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اپنے عقائد کے بجائے کسی ایسی چیز پر شناخت قائم کی جائے جو فلیکسیبل ہو۔ مثلاً اپنی آئیڈینٹی میں اس آئیڈیالوجی کا نمائندہ ہوں کے بجائے میں ایک کیوریس انسان ہوں جو سیکھنا چاہتا ہے پر قائم کی جائے۔ یا دوستوں اور فیملی کے ساتھ مضبوط رشتوں کو اینکر بنایا جائے، تاکہ جب کوئی گہرا عقیدہ غلط ثابت ہو تو دنیا نہ اجڑے، بلکہ صرف ایک معلومات کو دوسری معلومات سے ریپلیس کیا جا سکے۔ اور اس کے بعد آخری مرحلہ آتا ہے دن 22 سے 30 تک کا، اسٹریٹجک سائلنس۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، اس کی پریکٹیکل ایپلیکیشن یہ ہے کہ سماج میں دوستوں کے درمیان یا آن لائن اپنی ویلیوز کا دکھاوا کرنا بند کیا جائے۔ یہ وہ یونیورسل سٹرگل ہے جو سب نے محسوس کی ہوگی۔ کوئی کنٹروورشل پوسٹ دیکھی، خون کھولتا ہے اور ایک لمبا چوڑا اینگری رپلائی ڈرافٹ کیا جاتا ہے، لیکن پھر ہاتھ رک جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس بحث میں پڑھ کر کیا ہوگا اور وہ رپلائی ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اسٹریٹجک سائلنس۔ گیم کھیلنے کے بجائے گیم کا مشاہدہ کیا جاتا ہے، آبزرو کیا جاتا ہے کہ لوگ کیسے لینگویج اور شیمنگ کے ذریعے ایک دوسرے کو لائن پر لا رہے ہیں۔ ان پر جج پاس نہیں کرتے، صرف سسٹم کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں۔ پلس جہالت میں واقعی سکون ہے۔ جب کہانیوں کے پیچھے چھپی حقیقت اور میکینکس کو دیکھنے لگتے ہیں تو سوسائٹی سے ریلیشن بہت بدل جاتا ہے۔ اس آگاہی کی سب سے بڑی قیمت تنہائی ہے، آئسولیشن ہے۔ یعنی جب دوستوں میں بیٹھتے ہیں اور وہ کسی ٹرینڈنگ پولیٹیکل یا سوشل مدعے پر شدید جذباتی بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا حصہ نہیں بن پاتے، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ وہ کس ٹریپ کا حصہ ہیں۔ اسے سوشیالوجی میں ڈبل کانشسنس کہتے ہیں۔ فزیکل ریالٹی میں اس بحث کا حصہ بھی ہوتے ہیں اور مینٹلی اسے اوپر سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ انتہائی تھکا دینے والا اور لونلی ایکسپیرینس ہوتا ہوگا۔ سمپل ہیرو ولن والی موویز یا نیوز سٹوری سے محظوظ ہی نہیں ہو سکتے۔ تو کیا اس کا مطلب ہے کہ یہ 30 ڈے فریم ورک، یہ ڈیپ ان پروگرامنگ سب کے لیے نہیں ہے؟ صاف لفظوں میں کہوں تو بالکل نہیں۔ یہ سفر سب کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بھی معاشرے کو، کسی بھی ادارے کو چلنے کے لیے ایسے پرجوش بلیورز کی ضرورت ہوتی ہے جو نظام پر یقین رکھتے ہوں۔ اگر ہر انسان اچانک ان کہانیوں کی حقیقت کو سمجھ لے اور اپنے جذبات پر سے اپنا کنٹرول کسی الگورتھم کو نہ دے تو معاشرہ ٹھہر جائے گا، ایکشن رک جائے گا۔ یہ سفر صرف ان مخصوص لوگوں کے لیے ہے جن کے اندر سچائی جاننے کی، ریالٹی کو اس کی اصلی شکل میں دیکھنے کی ایک پیتھولوجیکل نیڈ ہے، ایک ایسی بیماری جیسی طلب جو انہیں سکون سے بیٹھنے نہیں دیتی، اور وہ اس تنہائی کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ مکمل طور پر اس میٹرکس یا ان سین باؤنڈریز سے باہر نہیں نکلا جا سکتا۔ ہم سوسائٹی کا حصہ ہیں، لیکن اصل فائدہ ان حدود کو، اس باؤنڈری کوگنیشن کو پہچان لینے میں ہے۔ جب جان جاتے ہیں کہ دیوار کہاں ہے تو فیصلے زیادہ بہتر انداز میں ہوتے ہیں اور ہر ٹرینڈنگ جذباتی ہوا کے جھونکے کے ساتھ بہہ نہیں جاتے، اپنا دماغ خود چلاتے ہیں۔ یہ ایک بہترین خلاصہ ہے ساری ڈسکشن کا۔ اور اسی صورتحال کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ان تمام سورسز سے ملنے والی معلومات کی بنیاد پر ایک آخری اور نیا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جس پر غور کرنا آج کے دور میں بہت ضروری ہے۔ جی بالکل۔ ہم نے بات کی کہ کیسے انسٹیٹیوشنز اور الگوریدمز ہماری شناخت اور جذبات کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو کل کو جب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اتنی طاقتور اور ایڈوانسڈ ہو جائے کہ وہ ہر انسان کے پرسنل جذبات، اس کی پرائیویٹ کمزوریوں اور اس کی ڈیپلی ہیلڈ شناخت کو کمپلیٹلی اینالائز کر لے، اور پھر ہر ایک انسان کے لیے بالکل ایک نیا کسٹمائزڈ اور ذاتی ریالٹی ببل خود تعمیر کرنے لگے۔ بالکل ایک ایسی جگہ جہاں فیڈ کی ہر خبر، ہر تصویر صرف دماغ کے ایمگڈیلا کو ٹریگر کرنے اور پری فرنٹل کارٹیکس کو بائی پاس کرنے کے لیے ڈیزائن کی گئی ہو، تو کیا اس وقت انسانی ذہن کو اس آرٹیفیشل آگاہی اور اصل دھوکے کے درمیان فرق کرنے کا کوئی موقع مل سکے گا؟
یا ہم تھک ہار کر اپنی خوشی سے اس نئے اور بے حد آرام دہ ڈیجیٹل جیل کو چن لیں گے؟ ایک ایسا میٹرکس جو سیٹسفائی رکھے گا لیکن کبھی سچائی نہیں دکھائے گا۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو آنے والے وقت میں ہماری ریالٹی کو ڈیفائن کرے گی۔